دیکھا جائے تو ہم بدقسمتی سے ایک ایسے وقت میں دوبارہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں جب کرونا نے ایک دفعہ پھر منہ کھول لیا ہوا ہے اور وہ دھاڑ رہا ہے پوری شدت کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ کرونا آیا تھا وہ بھی اس وقت بھی نئے سال کا آغاز ہی تھا. جی بالکل. تو پوری دنیا جب جشن منا رہی تھی نیو ایئر کا، تو دوسری طرف آہستہ آہستہ تو چین میں یہ کہتے ہیں شروع ہو رہا تھا. تو کچھ مسکنسیپشنز ہیں وہ میں دور کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کی. یہ جو نیا اومیکرون ویریئنٹ آیا نا، ایک مرتبہ پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم احتیاط کریں، ہم ڈاکٹر بننے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا وہ اومیکرون ویریئنٹ پہ بات کر رہا ہے. اوئے یہ نا پھیلتا بہت تیزی کے ساتھ ہے لیکن کم خطرناک ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کو یہی پتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دو چار ایکسپرٹس نے دبے لفظوں میں یہ بات کی ہے دنیا بھر میں، تو وہ اس سے خبر بنی ہے. خبر وہ ٹی وی پہ چلی، اخبارات میں آئی، ہم نے پڑھی، سوشل میڈیا پہ اور زیادہ سادہ لفظوں میں آئی. ہم نے اس کو اصول بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو اومیکرون ویریئنٹ آیا ہے یہ پھیلتا تو بہت تیزی کے ساتھ ہے لیکن خطرناک بالکل نہیں. اچھا، اب ذرا آپ WHO کی سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں جا کے، اور آپ کو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کا کلیئر کٹ ڈینائل ملے گا، ان کی تردید ملے گی. نہ تو ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق ہو سکی ہے کہ یہ پہلے ویریئنٹ جو ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ یا جو زیادہ پہلے ویریئنٹ آئے تھے ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. گمان ہے، صرف مشاہدہ ہے ابھی ہمارا کہ پہلے سے زیادہ یہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، لیکن ایسا ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی یہ پہلے سے تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. اور دوسرا اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کم مہلک ہے. کم بالکل ایسا نہیں ہے. اور ابھی تک ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ پہلے کی طرح ہی ہیں. اس کی علامتیں بھی پہلے جیسی ہیں اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی پہلے جیسے ہیں، اور کم و بیش اس کا علاج بھی اسی طرح ہی کیا جا رہا ہے جیسے پہلے کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک کی جو احتیاطیں ہیں وہ بھی پہلے کی طرح ہیں. ویکسینیشن بھی وہی جو لگ رہی ہے وہ ضروری یا بڑی لگوانی وہی ضروری ہے، کیونکہ نئی جو آئی ہے کوئی ویکسین تو آئی نہیں. اس لیے جو پہلی ویکسین ہے وہ اگر آپ کو 6 مہینے 8 مہینے گزر چکے ہیں تو ایک بوسٹر ڈوز لگوا لیں. اور میں صبح دیکھ رہا تھا کمشنر لاہور جو ہے کیپٹن عثمان اور ڈپٹی کمشنر لاہور، ان کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ خدا کے لیے فوری طور پہ جو ہے ویکسین لگوائیں. جنہوں نے نہیں لگوائی وہ تو لازمن لگوائیں، کیونکہ جب 6 مہینے 4 مہینے 8 مہینے پہلے جنہوں نے لگائی ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ کمزور ہو گئی ہو ویکسین، اپنی ویک سٹیج پہ ہو. لیکن بہرحال جب خدا نخواستہ اگر کرونا کا کوئی اور ویریئنٹ بھی آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں بہرحال مدافعت تو موجود ہوگی. اور ظاہر ہے پہلے بھی ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس کا علاج کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا واحد جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ احتیاط ہے اور ویکسین ہے. تو میرا خیال ہے کہ ویکسین میں کوئی تساہل نہ برتیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں. نئے سال کے موقع پہ یہی ایک میرا خیال نئے سال کی ریزولوشن بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کرونا سے لڑیں گے. اس کے خاتمے کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور پتہ نہیں کب ہوگا، کیا کہا جا سکتا ہے. خاتمہ بار بار ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے 2 مہینے کے بعد، پھر امید بنتی ہے کہ نہیں اب شاید نہیں آئے گا، وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نئے سال کے موقع پہ ایک بنیادی طور پہ تو یہ تہیہ کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے طرز زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کرونا سے بچنے کی جو احتیاطیں ہیں. اور یہ صرف صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک ڈسپلنڈ قوم بننے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو حکومت کوئی لوگوں کو اپیل کرتی ہے یا کچھ کہتی ہے یا کوئی ایسا قانون بناتی ہے یا کوئی ایسا اصول بناتی ہے تو یار اسے اپنانا چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اب لوگ دیکھ کے تو ہنسنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہ کون سی یل بلڑ سی اکڑ دکڑ آپی 100 قوم بنی ہوئی ہے. عقل مند ہم پوری دنیا میں بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہم کرتے ہیں ہم سب سے اچھی قوم ہیں. ہم بھی کہیں بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہترین قوم ہیں، ہم بڑی اچھی قوم ہیں. مگر یار یہ گفتگو کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، عملاً بھی ہمیں اب اچھائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اچھائی یہی ہوتی ہے اچھی زندگی گزارنا. اچھی زندگی کیا ہے؟ اصولوں کے تحت گزاری جائے.
میرا مطلب ہے یہ تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اچھا شخص وہی ہے جو اچھی زندگی گزار. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھی قوم ہیں، اسی لمحے ہم اپنے وکیل کو فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اتنا ٹیکس میں نہیں دے سکتا، ایسا کچھ کرو باجی، ایسا کچھ کرو. اور اگلے لمحے 2 منٹ بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا کون ہے، اس کو کہہ دو میں گھر نہیں ہے. جو ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنی جس چیز کی ہم خواہش رکھتے ہیں اس کی ہم نگیشن کر رہے ہوتے ہیں. کلیکٹیولی ہم دیکھیں اگر قوم بننا چاہیں تو یار یہ چیزیں جو گورنمنٹ کہتی ہے، حکمران جو کہتے ہیں وہ سننی چاہیے. خدا کے واسطے قانون پہ عمل کرنا ہم شروع کر دیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ جیسے ٹریفک ہے، پٹتے ہیں ہم کئی دفعہ اس چیز پہ کہ پوری دنیا کے اوپر جو قوم آپ کو اچھی نظر آتی ہے نا، اس کی سب سے پہلی شکل ٹریفک ہے. یہ بالکل سب سے پہلی شکل ٹریفک ہے. بالکل آپ جب کسی بھی ملک میں جا کے اترتے ہیں تو اس کی ٹریفک دیکھ کے کہتے ہیں واہ 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 کیا قوم ہے یار. ایتھے جو تو آگے اترنے آتے کر کے اندر بڑھ جاتے. یہ تو مانوے قوم ہے. ہاں جی ہاں جی. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ہم اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بس سچی بات ہے، ناجائز منافع خوری، قانون شکنی، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ہمارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا. سچی بات ہے، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے. الٹیمیٹلی ہمارے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک سے محبت کرتے. ابھی گزشتہ روز جو یہ منی بجٹ آیا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ 90% جو اشیاء بڑھی ہیں نا، وہ ہم خود مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ یار یہ جو امپورٹڈ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، امپورٹڈ اشیاء ہیں، یہ جو تعیشات کی چیزیں ہیں، ان پر بلکہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ پابندی لگائی جائے. بعد میں پتہ چلا پابندی لگانا عالمی جو معاہدے ہیں ان کے تحت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان پہ ڈیوٹی لگا دی جائے اور ان کا استعمال کم سے کم کیا جا سکے. یہاں پہ چاکلیٹ چل رہے ہیں، مٹھائیاں امپورٹڈ چل رہی ہیں. یعنی کبھی ہم نے سنا تھا کہ اس ملک میں مٹھائیاں جو ہیں وہ بھی امپورٹڈ آئیں گی. سچی بات ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. میں تو یہ اختلاف کرتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے اس پہ ڈیوٹی بڑھائی ہے. آپ جتنی مرضی ڈیوٹی بڑھا لیں، یہ کیا تو اس لیے گیا نا کہ جناب علی ہمارا امپورٹ جو ہے وہ کم ہو، ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ بڑھے اور جو تجارتی خسارہ ہے وہ برابر ہو جائے. لیکن آپ 17% چھوڑیں، آپ ان چاکلیٹس اور ان مہنگی اشیاء خورد و نوش پہ یا جو تعیشات کی چیزیں ہیں آپ ان پہ 50% ڈیوٹیاں لگا دیں. جس نے لینی ہے نا اس نے لینی. تو اس طرح آپ کے اور زیادہ ڈالر ضائع ہوں گے. اب پابندی آپ لگا نہیں سکتے، ڈیوٹی آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میں بالکل کوئی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن ایک بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اگر ڈیوٹی بڑھاتے جائیں گے تو آپ 2 مہینے کے بعد دیکھ لیجیے گا کیا ان چیزوں کی امپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. ہاں گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ پیسے ضرور آ جائیں گے، لیکن ڈالر تو الٹیمیٹلی جائے گا نا باہر، تو اس کی مقدار میں، ڈالر کی مقدار میں اضافہ ہوگا جو باہر جا رہا ہے. اور تم آج سے ہی دیکھ لینا کہ سائیکل کو پنکچر لگانے والا بھی، بیکری والا بھی، کوئی گنڈیریاں بیچنے والا بھی، ہر بندہ جو ہے وہ اسی منی بجٹ کی آڑ میں اپنی اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ دگنی کر دے گا. لوکل اشیاء کی لوکل اشیاء کر دے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں تو شہزادیہ پڑھے لکھے امیر لوگ سمجھتے ہیں نا جی. میں تو کہہ رہا ہوں بنیاد یار موٹر سائیکل پہ جانے ہیں تو اپنے وے پہ چلیں. ہاں جی. سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ٹریفک کے اشارے پہ رک جائیں. یہ بھی 4-5 دن میں کراچی گزار کے آیا ہوں، باخدا اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ یار پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ کہتے ہیں جی بزنس ہے، ہم سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں. وہاں جو ہمارے بہن بھائی پھر رہے ہیں، اتنی بری ٹریفک، اتنی پیڑی ٹریفک، جیڑا مرضی جدھر مرضی گھس جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ باہر سڑک پہ آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہمارا اندر گھر نہیں، 4 دیواری نہیں ہے. یا ہمارے بال بچہ یا بیگم نہیں بیٹھی ہوئی جس پہ ہم جو مرضی روب ڈالتے جائیں وہ بیچارے چپ کر جائیں گے. ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم سڑک پہ آئے ہوئے ہیں، ہم نظر آ رہے ہیں دوسروں کو. جب آپ دوسروں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ ہوتا ہے نا میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہو نا، تو اس بات پہ بھی شرمندگی ہو رہی تھی. کی کر رہے ہو سارے دے سامنے تسی شروع ہو رہے یار، اسی سارے دے سامنے شروع ہوئے اور شروع ہاں، ہم باز ہی نہیں آ رہے. ہم جب کم از کم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں لازماً اپنی شکل وجہ کا، اپنے کرتوتوں کا، اپنی موومنٹ کا خیال رکھنا چاہیے.